یہ نیچرل چیزیں ہیں، یہ ہم سب فیل کرتے ہیں، اور یہ روح کی پکار ہے، یہ روح کی چیخ ہے۔ تم اتنا گر گئے ہو کہ تم اپنی تخلیق کا مقصد بھول چکے ہو۔ روحانی بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ Beautiful حدیث۔ This sincere advice comes from the most sincere man on earth۔ اللہ کے نبی سے زیادہ sincere کوئی نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھ۔ So he is saying, if the son of Adam, that is the human being, had 2 valleys of money, he would wish for a third, for nothing can fill the belly of Adam's son except turab, except dust۔ یہ ہرس کہاں لے جائے گی ہمیں؟ ایک چیز خریدی، دوسری خریدنے کی چاہت، وہ خریدی، تیسری خریدنے کی چاہت، چوتھی خریدنے کی چاہت، ایک کار آ گئی، دوسری کار لینے کی چاہت۔ Where will this all end? Nowhere۔ In this age of consumerism، ویڈیوز میں، ایڈورٹیزمنٹس میں، ہر جگہ ہمیں گلیمر، فیشن، برانڈز دکھائے جا رہے ہیں۔ Where will this all end؟ انسٹا پہ برانڈز ہی برانڈز ہیں، فیشن ہی فیشن ہے، پکچرز ہی پکچرز ہیں۔ کبھی بھی یہ ہرس ختم نہیں ہوگا۔ ہم چلتے جائیں گے، تھک جائیں گے۔ We will only be wanting more۔ Endless road ہے، dead end ہے۔ Trust me، یہ dead end۔ And Allah forgives him who repents to him۔ یہ حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ اللہ اس کو معاف کرتے ہیں جو اس سے ریپینٹ کرتا ہے، کیونکہ اس ہرس میں، اس گریڈ میں، اس لالچ میں ہم بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ ہم وہ کام کرتے ہیں جو انسان کو زیب نہیں دیتا۔ ہم فیم کے لیے، ہم عورت کو پانے کے لیے، ہم پیسے کو پانے کے لیے، ہم اپوزٹ جینڈر سے ریلیشن نبھانے کے لیے، حرام ریلیشن نبھانے کے لیے، ہم اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں اگر کیریکٹر بلڈنگ نہیں ہوئی ہے۔ وہ حرکتیں کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں which all come under haram categories just for some worldly pleasure, just for some worldly fame and glamour and stuff like that. And where is it all taking us? Hollowness, emptiness, sadness، بیٹھے بیٹھے غمزدہ ہو جانا، سب کچھ ہونے کے باوجود ہر وقت انگزائٹی کا شکار ہونا، پریشان ہوتے رہنا، ایک دم سے دل کا گھبرانے لگ جانا۔ یہ نیچرل چیزیں ہیں، یہ ہم سب فیل کرتے ہیں، اور یہ روح کی پکار ہے، یہ روح کی چیخ ہے۔ So ponder over this hadith. Nothing is going to fill the belly of Ibn Adam except dust. And then Allah subhanahu wa ta'ala calls you. دیکھیں قرآن تذکیہ کر رہا ہے، قرآن آپ کو شیک کر رہا ہے، قرآن مجید آپ کو ویک اپ کال دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ says فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ابن آدم کدھر جا رہے ہو؟ Where are you heading؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہا ہے ابن آدم؟ کدھر چل پڑا ہے، کدھر نکل پڑا ہے؟ اس لیے تو نہیں بنا تھا تو، یہ تو تیری تخلیق کا مقصد نہیں تھا۔ You were born to be a change maker, but you are obsessed with things. You are obsessed and you have fallen so much. تم اتنا گر گئے ہو کہ تم اپنی تخلیق کا مقصد بھول چکے ہو۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، Where are you heading to? Where are you going? It has no end. This is a road which leads nowhere. And then Allah subhanahu wa ta'ala gives us this great reminder. Surah Tawbah, chapter number 10, verse number 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin۔ اے انسانوں، یا ایھا الناس، مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، ہیومینٹی، ہیومن بینگز، تمہارا گاڈ تم سے بات کر رہا ہے، تمہارا کریٹر ہو از ون، ہی از ٹاکنگ ٹو یو۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آیا ہے تمہارے لیے، واعظ آیا ہے۔ واعظ کا مطلب ہے ریمائنڈر آیا ہے، انسٹرکشن آئی ہے تمہارے لیے۔ کیا انسٹرکشن ہے؟ سنسیئر ترین انسٹرکشن کہ ہیومن بینگز کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ حلال کی طرف آؤ، حرام چھوڑ دو، مت اپنی جانوں پہ ظلم کرو،
मत फेक लाइफस्टाइल अडॉप्ट करो, तुम्हें भी पता है ये फेक है. वी ऑल नो दिस विल लीड नोवेयर, दिस इज ऑल फेक. वी ऑल नो कि हम कब वाना भी बन रहे होते हैं. वी ऑल नो कि हु वी रियली आर. वी ऑल नो दिस इज जस्ट फेक ग्लैमर, फेक ग्लिटर लीडिंग नोवेयर. सो मोइज़ा, कुरान वाज कर रहा है हमें. कुरान हमें असल हकीकत दिखा रहा है, हमारी आंखों के सामने से पर्दे उठा रहा है. कुरान संभल जाओ, समझ जाओ, उस आंख से देखो, कुरान की आंख से देखो, कुरान के विजन से देखो. यू विल अंडरस्टैंड द रियलिटीज ऑफ लाइफ. और वो हमारे सामने है रियलिटीज. क्या मिलता है हमें लोगों के पीछे जाके? क्या मिलता है हमें अल्लाह को डिस्प्लीज करके लोगों को प्लीज करने में? कुछ भी नहीं. जिल्लत, रुसवाई, लोग छोड़ के चले जाते हैं, लोग हमारी उम्मीदें तोड़ देते हैं और फिर हमारे दिल दुखते हैं. तो उम्मीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से लगाइए. तो आया है तुम्हारे रब की तरफ से मोइज़ा व शिफाउन लिमा फिस सुदूर, और इसमें शिफा है, इसमें क्योर है. फॉर दैट विच इज इन द सुदूर, विच इज इन द ब्रेस्ट. जो सीनों में बीमारियां हैं, रूहानी बीमारियां, हसद है, जेलिसी है, रेसिज्म है, एक दूसरे से दुश्मनियां हैं, एक दूसरे से अदावत है, एक दूसरे से जेलिसीज है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की वो जो एक नेगेटिव कंपटीशन की जो चाहत है, ये दिल की बीमारियां, ये रूहानी बीमारियां हैं. इंसान असल में तो गिवर है. इंसान असल में तो फितरत पे पैदा किया गया है, एक दूसरे का सोचने वाला है, एक दूसरे के साथ अच्छा करने वाला है. ये हम कहाँ निकल पड़े मीडिया को देख के? हम कैसे नेगेटिव हो गए, हम कैसे शैतान के रास्ते पे चल पड़े? तो रूहानी बीमारियों का इलाज कुरान में है. यकीन कीजिए, जितनी भी रूहानी बीमारियां हैं इस वक्त दुनिया जिनकी वजह से सफ़र हो रही है, जिन रूहानी बीमारियों की वजह से रेसिज्म हो गया, इंटॉलरेंस हो गई, एक दूसरे को नीचा देखना है, सिर्फ अपने मतलब वाले से यारी रखनी है, सिर्फ उस रिश्तेदार से मिलना है जो हमारे स्टेटस का है, सिर्फ वो दोस्त बनाना है जो हमारे स्टेटस का है, बाकियों से मिलना भी नहीं है. ये तो मुस्लिम स्पिरिट ना हुआ ना, ये तो उम्मत का स्पिरिट ना हुआ. तो रूहानी बीमारी